بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ 1200 سال کا ایک لمبا عرصہ بیت چکا ہے، مگر ایک عورت، ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ کیا آپ اس عورت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ ان کا نام تھا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ آج کے دور میں عورت میں آخر کیا خوبیاں دیکھی جاتی ہیں؟ یہی دیکھی جاتی ہیں کہ وہ خوبصورت ہو، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہو اور اپنے خاندان کو ایک وارث دے سکتی ہو۔ مگر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ نہ تو کوئی شہزادی تھیں اور نہ ہی کوئی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہ ایک باندی تھیں اور شکل و صورت کے لحاظ سے بھی لکھا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت، ان کی رنگت بھی کالی تھی، کوئی خاص خاصیت بھی نہ تھی ان میں، وہ ماں بھی نہیں بن سکتی تھی۔ پھر آخر ان میں ایسی کون سی خصوصیت تھی جو ان کا نام آج بھی زندہ ہے؟ ہر کوئی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نامی عورت کو جانتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ عشاء کے بعد غسل کرتیں، کپڑے بدل کر اپنے شوہر کے پاس جاتیں اور دریافت کرتیں، کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے نہیں تو پھر ان سے اجازت طلب کرتیں اور شوہر کی اجازت پا کر وہ مصلی پر کھڑی ہو جاتیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پوری رات اپنے رب کی رضامندی اور خوشنودی کی خاطر مصلی پر کھڑی رہتی یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئیں۔ حسن بصرہ، جو کہ بصرہ کے ایک بہت ہی مشہور امام تھے، سارے مسلمانوں کا ہی ان کو امام مانا جاتا ہے، وہ ایک بار خود چل کر رابعہ بصری کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو شادی کی پیشکش کی، کیونکہ رابعہ بصری اتنی نیک تھیں کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اتنی نیک اور پرہیزگار تھیں کہ کوئی بھی پرہیزگار شخص ایسی ہی نیک اور پرہیزگار عورت سے نکاح کا خواہش مند ہوگا۔ حسن بصری کی بات سن کر رابعہ بصری نے ان سے کہا کہ اگر آپ میری 4 باتوں کا جواب دیتے ہیں تو میں آپ کی شادی کی پیشکش قبول کر لوں گی۔ انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ تو حسن بصرہ نے جواب دیا، میں بھلا یہ کیسے بتلا سکتا ہوں؟ تو پھر انہوں نے دوسرا سوال پوچھا، اچھا جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال نامے سب کو پکڑائیں گے، کسی کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا تو کسی کے الٹے ہاتھ میں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس روز میرے سیدھے ہاتھ میں میرا اعمال نامہ پکڑایا جائے گا یا الٹے ہاتھ میں؟ یہ سوال سن کے بھی وہ ان کو کوئی بھی جواب نہ دے سکے۔ پھر انہوں نے دریافت کیا، اچھا جب قیامت کے روز اعمال کا وزن کیا جائے گا تو میری نیکیاں زیادہ ہوں گی یا میرے گناہ؟ حسن بصری یہ سوال سن کر بھی اس کا جواب نہ دے سکے۔ چنانچہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بصری سے چوتھا اور اپنا آخری سوال کیا کہ اچھا جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے اور کچھ لوگ پل صراط کو پار کر سکیں گے اور کچھ نیچے گر جائیں گے تو آپ مجھے بتائیں، کیا میں پل صراط کو پار کر پاؤں گی یا سیدھا نیچے دوزخ میں گر جاؤں گی؟ تو ان کا جواب سن کر بھی وہ خاموش رہے۔ پھر رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اچھا آپ جائیں، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن آپ سالن بنانے کے لیے اٹھی مگر دیکھا گھر میں پیاز ختم تھے۔ آپ بیٹھی ہیں، پریشان ہیں، نہ تو کوئی سرپرست ہے اور خاوند آپ کے ویسے ہی رحلت فرما چکے ہیں، نہ ہی کوئی غلام، نہ ہی کوئی خادمہ، کس سے کہیں کہ پیاز چاہیے؟ تبھی اوپر سے ایک چیل اڑتی ہوئی جا رہی تھی، اس کے پنجوں میں پیاز تھا۔ جیسے ہی وہ ان کے مکان کے اوپر آئی، اس کے پنجے چھوٹے اور وہ پیاز سیدھا حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں آ گرا۔ جو رب سے دوستی لگاتے ہیں، اللہ پرندوں کو بھی ان کی خدمت پہ لگا دیتا ہے۔ اللہ سے دوستی ہو اور دنیا ان کے لیے مسخر نہ ہو، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟
حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی بات کی جائے تو ان کا انتقال رات کے وقت ہوا۔ انہوں نے اپنی خاتمہ کو کہا، جلدی سے 2-4 آدمی بلا کر مجھے جلدی سے دفن کر دو، کسی کو بھی اطلاع نہ دو، صبح لوگوں کو اطلاع دینا۔ مجھے کفن دینے کے لیے میری وہ چادر استعمال کرنا جس میں میں تہجد پڑھا کرتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کے مطابق آپ کو رات ہی کو دفن کر دیا گیا۔ جب صبح لوگوں کو آپ کی وفات کی اطلاع ملی تو شور مچ گیا۔ لوگ کہنے لگے، ہمیں اطلاع کیوں نہیں دی گئی؟ کاش کہ ہم اس نیک پرور کا نماز جنازہ ادا کر پاتے۔ آپ کی خادمہ کو اگلی رات خواب میں آپ نظر آئیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سبز لباس پہن رکھا تھا، نور چہرے پر چمک رہا تھا۔ پوچھا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ رابعہ بصری نے کہا، میرے رب نے میرے ساتھ بہت ہی عمدہ معاملہ فرمایا ہے۔ خادمہ نے پوچھا، آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو دفن کیا گیا تھا؟ تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہنے لگی، وہ اللہ نے جنت کے کپڑوں سے بدل دی۔ جب قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس چادر کا بھی وزن کریں گے۔ اس کے بعد ان کی خادمہ نے ان سے منکر نکیر کے بارے میں دریافت کیا تو رابعہ بصری کہنے لگیں، جب منکر نکیر نے مجھ سے دریافت کیا کہ تمہارا رب کون ہے تو میں نے جواب دیا، جس رب کو میں نے 40 سال نہ بھلایا اس کو 4 گز زمین کے اندر آ کر کیا بھلا دوں گی۔ ان سب باتوں سے ہمیں رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نیک اور پرہیزگار ہونے کا اندازہ لگانا چاہیے۔ جوانی میں بیوہ ہونے کے باوجود 40 سال تک اپنے رب کی خدمت میں لگی رہیں اور اپنے رب کو راضی کر لیا۔ اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہمیں بھی سیدھے راستے پر گامزن فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹس بھی کیجیے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔